کل جب فیصلہ سنانے کے لیے خان صاحب کو بلانے گئے ہیں کچھ لوگ کہ آ جائیں آپ عدالت میں، تو خان صاحب نے پوچھا کہ وکلا آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں. تو خان صاحب نے اس جو بندے گئے تھے ان کی کوئی سرزنش کی ہے یا کوئی ان سے بات ہوئی ہے خان صاحب کی؟ نہیں دیکھیں، جب جس دن سزا سنانے کا دن آتا ہے نا، اور یہ پچھلی دفعہ بھی ہو چکا ہے، جب پچھلے سال جب سزا سنانی تھی تو عمران خان کو اکیلا بلا کے جلدی سے سزا سنا کے، جیسے عمران کہتے ہیں کہ 50 میٹر کی ریس کے اندر وہ جج بھاگ گیا تھا اس کے بعد. تو اس بار ہی انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ میرے وکلا آئے ہیں، جب وکلا ہی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر کھڑے ہیں، اور ان کو ہم تو سارے باہر کھڑے تھے، اور وقت سے پہلے عمران خان کہتے ہیں اب اتنے 1.5 سال ہو گیا، ان کو بھی پتہ ہے کہ وقت سے پہلے 11 بجے سے پہلے تو کبھی کیس نہیں ہمارا کوئی بھی عمران خان کا شروع ہوا. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر 10 بجے آپ بلائیں گے، 9:30 بجے عمران خان کو بلائیں گے، ان کو پتہ ہے کہ وکلا وغیرہ کوئی نہیں ہوگا. جس وقت جج نکل رہا تھا، ہم تو اپنے ٹائم پہ 10:30 بجے پہنچ گئے تھے، آپ لوگ بھی یہاں کھڑے تھے. تو انہوں نے جج، آپ نے بھی سب نے کبھی دیکھا کہ 10:30 بجے جج چلا جائے یہاں سے؟ تو 10:30 بجے تو جج نکل گیا تھا. یہ تو کبھی نہیں ہوا. تو وہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ملزم پیش نہیں ہوئے، کیونکہ تم نے لائرز کو اور میڈیا کو اور فیملی تو باہر کھڑی تھی. تو یہ انہوں نے سزا نہیں سنانی تھی اس دن. میں خیال میں ان کو خود مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے سنائے، مجھے نہیں پرواہ. بس 17 تاریخ کو وہ چاہتے ہیں کہ سزا سنا دیں جو بھی دینی ہے، تاکہ ہمارے لائر پھر اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں. میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں پہلے جو بھی انہوں نے پریڈکشن کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئے، کل وہ بھی جھوٹے ہو گئے ہیں نا. وہ کہہ رہے تھے سزا سنائی جائے گی، لیکن آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیٹ تبدیل ہوئی ہے، سزا سنائی جائے گی، سزا تبدیل نہیں ہوئی. دیکھیں، فیصل واڈا کو تو پریڈکشن نہیں کرتے، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. یہ فیصلے تو لکھے گئے ہوں گے میرے خیال میں. میرا خیال ہے، یہ کوئی آپ کا بھی شاید یہی خیال ہو، کہ جو لکھا گیا فیصلہ اس کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھیں کہ یہ سنائیں کیسے. یہی ہوگا نا، اس لیے اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کر رہے ہوں گے کہ کیا سزا آپ نے سنانی ہے. اب یہ پچھلا سال تو ہے نہیں، اب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا پاکستان کو سمجھ آ رہی ہے کہ القادر کے اوپر ایک سیرت النبی، ایسا ادارہ جو سیرت النبی پڑھا رہا ہے، آپ عمران خان کو یہ مجرم قرار دے دیں اس ادارے کے لیے، تو یہ کس طرح سزا لکھیں گے. تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں سزا کا. انشاءاللہ آپ امید کریں کہ 17 کو جج ہمت کر کے جو بھی سنانا ہے سنا دیں. یہ بھی بتائیے گا خان صاحب کے بچوں سے ان کی بات کروائی گئی ہے؟ ابھی بات کرائی گئی ہے، کئی مہینوں کے بعد، کتنی دفعہ کہنے کے بعد. کتابیں بھی دے دی گئی ہیں جو ان کو دی گئی تھیں، اور اب بھی بات کرائی گئی ہے. تو دیکھیں، یہ ہر روز کھڑے ہو کے عمران خان یہی مانگتے ہیں، اور یہ جیسے عمران خان کہتے ہیں کمینے دشمن نہ ملے ہر انسان کو. اللہ سے دعا کریں کمینہ دشمن نہ ہو، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں میرے بچوں سے بات کرا دو، ان سے بات نہیں کرائی جاتی. دوسرا وہ کہتے ہیں میرے ڈاکٹر کو کروا دو. ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ان دونوں چیزوں کے لیے ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، اور وہ نہیں ان سے بات نہیں کرواتے. میڈم کل بھی آپ نے ایک شکایت کی ہے کہ ہم لوگ ہر روز ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، ڈیل ڈیل ڈیل. ہم لوگ یہ نہیں پوچھتے میڈم. دوبارہ نہ پوچھنا، میں تنگ آ گئی ہوں. 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں ڈسکس ہی یہی چیز ہوتی ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے آپ کی بات کو وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، باتیں جو بھی ہوتی ہیں. تو یہ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پیچھے بیک ڈور پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ فرنٹ پہ بھی ہو رہا ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تو ایسے برائے نیم ہے، وہ تو خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں، لیکن بیک ڈور پہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ. اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں. بات سنیں، اس کا ہر پاکستانی کو پتہ ہے، یہ جان چھڑوا رہے ہیں خان صاحب سے. خان صاحب کو کچھ بھی جی میڈم. اچھا دیکھیں، ان کو اصل میں جو یہ اسکرپٹ لکھتے ہیں نا، جہاں اسکرپٹس لکھی جاتی ہیں، پاکستان میں اتنی عادت ہو چکی ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے ان کے اوپر یہ تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. پہلے نواز شریف وغیرہ سب ڈیلیں کر کے چلے گئے. اب ان کو عمران خان کی نہیں سمجھ آ رہی. اب 1.5 سال جس کو جیل میں ڈال دیا ہو، اس کے بعد جب کیس آپ کے سامنے کے ختم ہو گئے، ایک اور رہ گیا ہے، اب اس کے اوپر عمران خان کیا ڈیل کرے؟ اس نے ڈیل مانگی ہے عمران خان نے نہیں، اس نے مطالبات مانگے ہیں. دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں رول آف لا، یہ مان ہی نہیں رہے کہ رول آف لا پہ چلو. انہوں نے کہا کہ یہ 2 مطالبات ہیں
کہ آپ جتنے کیسز ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے، وہ ایک جوڈیشل کمیشن کے نیچے عمران خان کے الفاظ میں بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں نیوٹرل امپائر. اگر نیوٹرل امپائر لگا دیں، سپریم کورٹ کے ججز ہوں، نیوٹرل امپائر ہوں، وہ جو فیصلہ کریں کہ جس کو ان کا خیال ہے کہ سزا ملنی چاہیے، لیکن پہلے انویسٹیگیشن تو صحیح ہونی چاہیے. تو وہ انہوں نے مانگا، اور انہوں نے کہا جو بے گناہ سارے لوگ قید میں بے تکا بھرے ہوئے ہیں ان کو آپ رہا کریں. یہ تو عمران خان کے مطالبات ہیں. دوسری طرف سے تو ہم نے ان کی طرف سے تو کوئی عمران خان کے پاس مطالبہ نہیں آیا. انہوں نے اپنی یہ جو مذاکراتی کمیٹی کو جو کہہ کے بھیجا ہے یہ میرے مطالبات ہیں. اور دوسری طرف سے تو ابھی تک مہینہ ہو گیا ہم نے تو کچھ نہیں سنا، نہ ہی عمران خان کو انہوں نے آ کے بتایا. تو میڈم جب وہ آئے گا تو پھر نیگوسیشن ہوتی ہے نا. وہ کہیں گے نہیں آپ یہ نہ کریں، کچھ وہ بھی تو کہیں نا کہ آپ نہ مانگیں ججز، ہم 3 نہیں لگاتے ہم 1 لگاتے ہیں، یا ہم اس قسم کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ جو دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی، وہ بھی نہیں کوئی بات کر رہی. تو بات چیت آپ ان سے جا کے اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے دوسری طرف جو ہمارا اسٹونر مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ بھی تو بتائیں کہ آپ نے کیا مانگا ہے. آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ روز ہمارے سے پوچھتے، ہمیں تو بتائے اچھا کسی میم، نے. میڈم آخری سوال ایک آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا دباؤ تو سہ سکتے ہیں، عمران خان کی رائے کا دباؤ ہم نہیں سہ سکتے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں کیا مطلب؟ کہ ٹرمپ کا دباؤ تو ہم سہ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن عمران خان کی رائے کا وہ دباؤ نہیں سہ سکتے. اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ رول آف لا سے چلیں جو عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں تو یہ باتیں بھی نہ ہو رہی ہوں. آپ صرف جو جج کہتے ہیں، دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو جج کہے گا اس کے مطابق چلو. آپ جج کے علاوہ بات ہونی بھی نہیں چاہیے. ہمیں بھی عادت اپنی ختم کرنی چاہیے، ڈیلیں شیلیں یہ نہیں ہونا چاہیے. سیدھی سی بات کرو. ڈیل میں پاکستان کا فائدہ ہے، بتائیں. پاکستان کی ہم بات تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو ذاتی باتیں کر رہے ہیں، اور عمران خان صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے، یاد رکھیں عمران خان پاکستان کی بات کرتے ہیں اور وہ جو دوسری طرف سے بات آتی وہ ذات کے لیے آتی. صرف فرق یہ ہے اور کوئی فرق نہیں. میڈم آپ ہر میٹنگ میں موجود ہوتی ہیں، کیس میں بھی موجود ہوتی ہیں، ویسے بھی ملاقات میں موجود ہوتی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کو خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے. آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ کیونکہ ان کو ایک شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو لیکن وائلیٹ میری کرنے بات سنیں، یہ اس وقت پاکستان میں ہمارے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے آپ بتائیں؟ یہ ڈسٹریکشنز ہیں. یہاں بہت بڑی چیز ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہو رہا ہے اس وقت، جس سے آپ اور میں ہم سب متاثر ہوتے ہیں. آپ کو ہمیشہ فوکس اس چیز پہ کریں جس پہ آپ اور ہم سارے مل کر جس کے اوپر اثر ہوگا. یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ گھریلو قسم کی محلے کی گوسپ کی طرح آپ باتیں کرتے ہیں نا، اس کے اوپر آپ بھی نہ توجہ دیں، ہمیں بھی نہ کریں، اور اس قسم کی باتیں بھی نہ کریں. آپ کے ہاتھ میں جب فون آتا ہے نا، اس کو سمجھداری سے استعمال کریں جو پورے پاکستان کو فائدہ ہو. جس میں اعتزاز حسن نے کہا کہ جو حکومت کو پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے ججز کے زیر قیادت جو ہے کمیشن بنایا جائے، تو یہ وہی ججز ہیں جو حکومت نے تعینات کیے ہیں، تو یہ کیسے انصاف دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو؟ عمران خان کو پہلے دن سے پتہ جب وہ ججز کے سامنے گئے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، لیکن آپ کا خیال ہے عمران خان نے اس کے باوجود ڈیل کوئی کی ہے؟ اس نے انہی کے سامنے بیٹھ کر صحیح ہو یا غلط ہو، یہ تو ہم لوگوں نے دیکھ رہے ہیں نا، ہم سب مل کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح غلط فیصلے ہوئے. غلطی تو پھر انہی سے ہوئی ہے. عمران خان نے تو جو کیا جو پاکستان کا اصول کہتا ہے، وہ ہمیشہ اصولی طریقے سے چلتے ہیں. تو اب انہوں نے اگر ججز، یہ عمران خان کو تو امتحان نہیں ہے اگر ججز غلط فیصلہ دیں. ججز کو اگر پتہ ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے اور اس اللہ سے ڈریں کہ کس چیز کا عہد کر کے آئے ہیں کہ لوگوں کو انصاف دیں گے، تو پھر کس کے اوپر اثر ہوگا؟ ان ججز پہ ہی ہوگا. وہ ساری زندگی اس فیصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی. ان کی اگلی نسلوں نے بھی یاد رکھنا وہ ہمارا باپ تھا، وہ ہمارا دادا تھا جس نے اتنی کمپرومائز ہو کر یہ فیصلہ دیا. جواب تو انہوں نے اپنا، عمران خان کہتے ہیں سب نے اپنا اپنا خود ہی جواب دینا ہے. عمران خان رول آف لا پہ ہی چلیں گے.